آج عید الفطر کا چاند دیکھ کر انا آتوینا کل کوثر جو کوئی بھی اس طرح پڑھ لیتا ہے سارا سال اس کے جیب سے اس کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوتی، اور کہتے ہیں کہ قرضے ایسے اترتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ رات اجرت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انوار و تجلیات اترتے ہیں۔ جو کوئی بھی انا آتوینا کل کوثر پڑھتا ہے اسی مرضی کے مطابق اسے اجرت عطا کی جاتی ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے والوں کو اس رات میں اجرت عطا کی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اجرت میں آپ کو سارا سال کے لیے رزق مل جائے، دولت مل جائے، اور آپ کو شہرت مل جائے، آپ کو ایک خاص مقام مل جائے، تو پھر اس رات کا یہ سب سے اہم عمل ضرور کیجئے گا۔ بزرگان دین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کی جو رات ہوتی ہے، چاند رات، اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اس رات میں پورے رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں۔ اس لیے جس نے اس رات میں یہ مختصر سی سورت پڑھ کے، جس کی صرف 3 آیات ہیں، اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا، رحمت الہی چھم چھم اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے عید الفطر کی کتنی عظمتوں والی رات ہوتی ہے، کیونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ حضور فرماتے ہیں کہ یوں ہی عید آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ زمین کے ہر شہر میں ہر کونے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم اپنے کریم رب کی طرف نکلو۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نکلتے ہیں تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جو فرشتوں، میں نے ان کے روزوں کا ثواب عطا کیا اور اس کے ساتھ اپنی رضا بھی عطا کی اور ان کی میں نے بخشش بھی کر دی ہے۔ دوستو یہ وہی رات ہوتی ہے، یہ وہی عید کا دن ہوتا ہے جس میں انوار و تجلیات صبح سے لے کر شام تک موسلا دھار بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں اس رات کی تمام خیر و برکت نصیب ہو جائے تو پھر فوری طور پر آپ انا آتوینا کل کوثر کا یہ عمل ایک مرتبہ کر لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عظیم انعام اور خوشی کا دن ہے۔ اس لیے یہ رات رمضان المبارک کے پورے مہینے کی عبادت، روزہ، صبر، تقوی کے بعد عطا کی جاتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل کر رہا ہے، اس لیے عید کا مطلب ہی خوشی، بار بار آنے والا دن، جبکہ فطر کا مطلب ہے روزہ کھولنا، یعنی یہ وہ دن ہے جب مسلمان رمضان کے روزوں کے بعد خوشی مناتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں خوشیاں برس رہی ہوتی ہیں، جس میں انوار و تجلیات برس رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے وہ تمام خوشیاں نصیب ہو جائیں جو میری زندگی کو سنوار دیں، جو میرے حالات بدل دیں، جو میری تقدیر کو بدل دیں، جو میری منشا کے مطابق مجھے ملنے لگ جائے، اس لیے تو وہ شخص آج اس رات میں جو بھی انعام مانگے گا، کیونکہ عید الفطر دراصل ان لوگوں کے لیے انعام کا دن ہے جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، نمازیں ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، اللہ کی رحمتوں کا نزول برس رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے۔ یہ دن، یہ رات بخشش کی رات ہے، اور فرماتے ہیں جتنے اللہ تعالیٰ پورے ماہ رمضان کی ہر رات میں 60 لاکھ مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، جتنے پورے رمضان میں بخشے ہوتے ہیں اتنے بندے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یعنی پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اتنے ان کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ رات عام رات نہیں ہوتی، یہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس رات کا مقابلہ نہیں باقی راتیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ رات عظمتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے بندوں کے پاس آئی ہے کہ جو انہوں نے اجرت مانگنی ہے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ سے اجرت لینی ہے، اور جنہوں نے روزے رکھے ہیں آج اپنے رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، کیونکہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہر عید والے دن لعنتی شیطان چیختا اور چلاتا ہے، یوں ہی اس کا چاند نظر آتا ہے، اس کی چیخ و پکار سن کر اس کے چیلے اپنے گردوں کو ارد گرد اکٹھے ہو کر کہتے ہیں ہمارے سردار آپ کو کس چیز نے غضب نہ کیا ہے، ہم اسے توڑ دیتے ہیں۔ شیطان جواباً کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ دن میں، آج کی رات اور دن میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخش دیا ہے۔ اے میرے چیلو، اب تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم حضور کی امت کو ان کو لذت میں، شہوت میں اور شراب کے پینے میں مصروف رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے۔ عقل مند آدمی پر یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عید کی رات اور عید کے دن بجائے کہ گلیوں میں بھاگنے کے، بجائے کہ بازاروں میں بھاگنے کے، وہ کم از کم اس رات میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں، کیونکہ عید کے دن شہوات برے کاموں سے رکے رہے اور عبادت میں مصروف رہیں۔ تو دیکھیں یہ دن وہ عظمتوں والا دن ہے
جس میں گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے، آج جن کی دعائیں قبول پورا رمضان نہیں ہوئی، جنہوں نے پورا رمضان اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، آئیے پھر آج آخری موقع ہے اس چاند رات میں اس عمل کو پڑھ کے، انا اعطیناک الکوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے وہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ کرنا کچھ اس طرح ہے کہ 10 مرتبہ آپ نے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک وہی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب میں خاص چیزیں آپ کو اس رات کی بتانے لگا ہوں، جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس رات میں کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب درود پاک پڑھ لیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر آپ عشاء کے مغرب کے بعد سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس رات کا یہ سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور عمل ہے، اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والا شخص کبھی بھی رب کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے تکبیرات پڑھنی ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات ہیں جو آپ نے سب سے پہلے اس عمل کے آغاز میں پڑھنی ہے۔ ابھی آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، ابھی آپ نے فقط تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھا، یوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ کلمات دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے۔ تو یہ تکبیرات آپ نے ابتدا میں پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو جو درود پاک بتایا ہے، جس تعداد کے برابر بتایا ہے، آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آگے اب آپ کی تسبیحات شروع ہوگی۔ اب میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وہ جو پہلے آپ نے تکبیرات پڑھی ہیں ان کی تعداد کیا ہے، ان تکبیرات کو بھی آپ نے فقط صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بلندی ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، مالک تیری ذات ہی بڑی ہے اور تیری ذات ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہی فضل کرنے والا ہے، تو ہی رحمتیں کرنے والا ہے، تو ہی انوار و تجلیات کی بارش کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمتوں کا نزول برساتا ہے، ایسے کرم کی بارش ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، یہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان کلمات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ عید کا دن کیا ہے، مزدور اور مزدوری دی جاتی ہے مزدور کو اس کی۔ دیکھیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم نے میرا حکم پورا کیا ہے، کیا آپ اپنی مزدوری لے لو گے؟ اب لینے چاہتے ہو؟ یعنی رمضان میں جو عبادت کی گئی ہے، عید کے دن اس کا اجر لینا چاہتے ہو، اس رات میں اس کی برکتیں دیکھنا چاہتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ پھر بندوں کو اس کی اجرت میں بخشش فرما دیتا ہے، اس کو اپنی رضا عطا کر دیتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام ایک دوسرے کو عید کے دن ملے کرتے تھے، تقبل اللہ منکم ومنکم، وہ یہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ان کی خوشی صرف دنیاوی نہیں تھی بلکہ عبادات کی قبولیت پر ہوتی تھی۔ غریب کی عید، کے بزرگ کا واقعہ کی عید کے دن ایک غریب شخص کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ روزے رکھ لگا، وہ رونے لگا میرے بچوں کے پاس عید کی خوشی نہیں ہے۔ ایک نیک آدمی نے اسے کپڑے اور کھانا دیا، اس رات اس نے خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ سبق دوسروں کو خوشی کرنا ہی اصل میں عید ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو کسی کو ناراض ہے تو اس کو راضی کر لیں، کوئی آپ سے پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا عید کیا ہے، فرمایا عید اس کی ہے جس کا روزہ قبول ہو گیا اور جس کی عبادت قبول ہوگی، یعنی اصل عید گناہوں سے بچنے میں ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے جب تکبیرات پڑھ لی، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیا، آگے جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں انتہائی اہم اور انتہائی کمال کے ہیں۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اب جب آپ یہ ذکر کریں گے، اب یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کلمات کتنے بڑے ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام بچوں کو بھی خوشیوں میں شریک کرتے تھے، اس لیے کہ ایک شخص عید کے دن اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں کیا؟ اس نے کہا جب اللہ مجھے معاف کر رہا ہے تو میں اس کو کیوں معاف نہ کروں؟ یہی بات بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی ناراض ہے، کسی سے تم ناراض ہو تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے آج معاف کر دیجئے گا۔ اور دیکھیں حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نئے کپڑے نہ ہونے پر افسوس کیا، آپ نے فرمایا اصل خوشی کپڑوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، عبادت کی قبولیت کا خوف۔ دین عید کے دن بھی روتے تھے، بزرگان دین عید کے دن بھی
روزہ کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہیں, یہی ہمیں اخلاص ہے, یہی سب کچھ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے. لوگ پتہ نہیں آج یوں ہی اعتکاف والوں کو بھی دیکھا جاتا ہے, وہ بھی اعتکاف سے اٹھتے ہیں تو کوئی ان کی خبر نہیں ہوتی, اور اسی طرح جو بھی روزے دار ہوتے ہیں یوں ہی چاند نظر آتا ہے, عشاء کی نماز میں لوگ فوراً ہی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارے حالات ہیں, اس لیے کہ یہ بخشش, یہ محبت, یہ عبادت کی قبولیت کا دن ہے. عید صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے, اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے. جس نے رب کو راضی کر لیا اس نے کائنات کے سارے خزانے حاصل کر لیے. اب دوستو جو ذکر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے یہ قرآن کریم کی وہ آیہ مقدسہ ہے اور اس سورت کی آیت ہے جس کی سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن کی روح ہے. بھئی جو قرآن کی روح ہے, جب آج آپ اس رات میں اس کو پڑھیں گے تو پھر سمجھ لیں آپ کی روح مضبوط ہو جائے گی, آپ کی روحانی قوت مضبوط ہو جائے گی, آپ کے اوپر انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھا ہے, اور اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کہتے ہیں اس کے روحانی فائدے یہ ہوتے ہیں کہ دل نرم ہو جاتا ہے, آنکھوں میں خشوع آ جاتا ہے, عبادت میں اب لذت آنا شروع ہو جاتی ہے, گناہوں کی معافی مل جاتی ہے, رزق بڑھ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں رزق اس کے گھر میں بارش کی قطروں کی طرح آتا ہے. جیسے بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے اس کا رزق بھی نہیں گنا جا سکتا. اس لیے مال اولاد میں اضافہ ہو جاتا ہے, غم ختم ہوتے ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, بند راستے کھلنے لگ جاتے ہیں. شیطان کی بڑی چال ہے کہ وہ بندوں کو مایوس کر دیتا ہے, لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کبھی مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے, پچھلی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے, نامہ اعمال پاک کر دیتی ہے, نئی زندگی کا آغاز کروا دیتی ہے. اس لیے دوستو اب جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے, اور جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا مطلب ہے بے نیازی, کامل قدرت, بندوں کی مکمل حاجت روائی. یہ کلمات سورۃ اخلاص کے مرکزی پیغام اور توحید کی روح کو واضح کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان معنی کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے کہ اس کا مطلب ہے توکل مضبوط, دل مطمئن, ایمان پختہ, کیونکہ اللہ وہ ذات جو معبود برحق ہے, الصمد وہ جو بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں, یعنی جس کا سب کوئی ہر کوئی محتاج ہو لیکن وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو, اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. تو جب کوئی بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو رب کائنات پھر اس کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. تو یہ کتنی ایک سادہ سی بات ہے کہ بھئی آپ رب کے ہو جائیں تو سب کچھ رب تمہارا کر دیتا ہے. تو یہ مبارک صفت جو قرآن کریم کی صورت میں آئی ہے تو جس سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے, جس سے ہمیشگی مل جاتی ہے. اور اس لیے کہ اب آپ نے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, جو سب سے بلند ہے, جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں, اور یہی سب معانی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں. اس لیے توحید اس کے ذریعے مضبوط ہوتی ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے, دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. جب بندہ یقین کر لیتا ہے نا تو لوگوں سے امیدیں کم کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے, پریشانی میں ثابت قدم رہتا ہے. اس لیے دل کو سکون آ جاتا ہے, خوف کم ہو جاتے ہیں, مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اس لیے آج موقع ہے, رزق دینے والا صرف اللہ ہے, بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, تنگی عارضی ہوتی ہے. یہ یقین رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے. اس لیے دنیا کی لالچ سے بچاتا ہے, قناعت سکھاتا ہے, دل مضبوط ہو, وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, اللہ سے گہرا تعلق ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اس کو 41 بار پڑھنا ہے, توحید تمہیں سمجھ آ جائے گی, اللہ پر اعتماد پیدا ہوگا, مانگنے کا صحیح تمہیں طریقہ آ جائے گا. جس کو مانگنے کا صحیح طریقہ آ گیا, دیکھیں جب بندہ اللہ کی صفت صمدیت کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا میں عاجزی, یقین بڑھ جاتا ہے جو قبولیت کے اسباب میں سے ہے. تو اس لیے ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا, صرف اللہ باقی رہے گا, اسی کی طرف لوٹنا ہے. علماء فرماتے ہیں اس سے حسد, دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. حسد جن کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, خوف ختم ہو جاتا ہے, بے چینی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے, مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے, عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے. اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ, محبت کے ساتھ جب یہ کلمات آپ نے پڑھ لینے ہیں, یہ پڑھنے کے بعد آگے رب کی بارگاہ سے آپ نے کیا مانگنا ہے کہ غنائیت مانگنی ہے, مولا تو مجھے غنی کر دے. اور ایسا غنی ہو جاتا ہے نا بندہ کہ پھر کبھی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑتا. یعنی جیسے میں نے کہا ہے کہ پورا سال آپ کی جیب سے, آپ کے گھر سے رزق دولت ختم ہی نہیں ہوگی. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بھی پورا سال نہ گھر سے نہ جیب سے پیسہ ختم ہو, تو اس کے پاس تو یہ سب سے بہترین موقع ہے
تو وہ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے نا کہ عید حضرت سہل بن عبداللہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب عید کا دن ہوتا آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے تو آپ اپنے اہل و عیال ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے، اپنی گردن میں لوہے کی ایک زنجیر ڈال لیتے، اپنے سر کے اوپر ریت ڈالتے، انتہائی گریہ زاری کرتے۔ گھر والے ان سے کہتے ہیں صالح یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، آپ کا کیا حال بنا؟ حضرت صالح بن عبداللہ فرماتے میں اس بات کو جانتا ہوں، لیکن میں وہ بندہ ہوں جس کو رب نے نیک عمل کرنے کا حکم دیا، میں نے عمل کیا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ میرا وہ عمل مقبول ہوا یا مردود۔ آپ جائے نماز کے کونے پر بیٹھتے، آپ سے جب کسی نے پوچھا مصلی کے درمیان میں کیوں نہیں بیٹھتے، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ رحمت حاصل کرنے کے لیے سائل بن کر آیا ہوں، جبکہ جائے نماز کے درمیان میں بیٹھنا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ بزرگان دین ہمیں سمجھا کر گئے، ہمیں بتا کر گئے۔ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کی عید دینے میں حکمت یہ ہے کہ اس میں آخرت کی عید یاد آ جائے۔ جس طرح کے مخاطب تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ان میں بعض پیدل چل رہے ہوتے ہیں، بعض سواریوں پر سوار ہو کر، بعض سواریوں پر سوار ہو کر، بعض لباس پہنے ہوئے، بعض پھٹے پرانے لباس میں، بعض نئے لباس میں، اور جبکہ بعض ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے کھیل کود کرنے والے، ہنسنے والے، اور بعض رونے والے ہوتے ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر قیامت کے دن چلنے کو یاد کر، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاس سے۔ اللہ نے فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم چلے آؤ گے فوجوں کی فوجیں، اور رب ذوالجلال نے فرمایا جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ عید یتیموں کے لیے مصیبت ہے اور بعض مرنے والوں کے لیے بھی مصیبت ہے۔ اس لیے دوستو آج جو ہے اپنی خوشیوں میں اپنے ہمسایوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو ضرور شامل کریں، تاکہ آج ان کی خوشی میں شامل کرو، کل رب کائنات تمہیں خوشیاں عطا کر دے۔ اس لیے اب آپ نے اس طرح یہ ذکر کرنا ہے، جب یہ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی غنایت عطا کرے گا، رزق بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے پر رزق تمہارے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، اس کو جب پڑھیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گی۔ اب دوستو آپ نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں چند کلمات کی، کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں پڑھا ہے نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اسی طرح آخر میں بھی آپ کو یہ پڑھنا ہوگا۔ اب عمل کے اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں، اور اسی چاند رات میں ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ اور اس کو آپ نے فقط دوستو 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ 41 بار پڑھنے کے بعد آگے جو تسبیحات پڑھنی ہیں، چند ایک تسبیحات ہیں جو آپ کی زندگی بدلیں گی، آپ کے حالات بدلیں گی، آپ کو مقام ملے گا، آپ کو عروج ملنے والا ہے، کیونکہ یہ جو کلمات آپ نے پڑھ لیے ہیں نا، اصل تو اس کے ساتھ آپ کو غنائت ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد جو سورۃ کوثر میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور باقی چیزیں جو بتانے لگا ہوں، یہ 4-5 قسم کی تسبیحات اس رات میں پڑھنی ہوتی، بس مختصر سا ٹائم لگتا ہے 5-7 منٹ، ایک تسبیح کو پڑھتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے، تو 4-5 منٹ میں وہ مقام مل جاتا ہے جو شاید وہ اجرت مل جاتی ہے، وہ مزدوری مل جاتی ہے جس کی ہر شخص تمنا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اصل اجرت تو بخشش ہے، اصل اجرت تو رب کی رضا ہے، رب کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ ساری اجرتیں جب انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر کیا مقام ہوتا اس کا، پھر کیا عروج ہوتا اس کا، پھر کیا زندگی ہوتی اس کی۔ اور جب آپ نے یہ کلمات پڑھے نا دوستو، جب آپ نے اس طرح رب کی بارگاہ میں غنایت کا سوال کیا تو رب نے غنی کر دیا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ رات ہمیں تو پورا سال بھی انتظار کروائے تو ہم انتظار کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ رات عام راتوں کی طرح نہیں ہے، یہ خاص رات ہے، اس لیے کہ یہ موقع بھی آخری ہے، اس کے بعد یہ موقع تمہاری زندگی میں پتہ نہیں سال بعد ملتا ہے نہیں ملتا، اس لیے آج موقع ہے، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کے لیے کر جائیں، اپنے بچوں کے لیے کر جائیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر اپنے لطف و کرم کی بنا پر ان کو غنی کرتا ہے، انسانوں کی محتاجی سے رب آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لیلۃ القدر، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ چند بار پڑھنی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو آپ نے دوستو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد پھر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، یعنی اب 2 سورتیں پڑھنی ہیں، 2 چیزیں اس سے پہلے آپ نے پڑھی ہیں، اور 5ویں نمبر پر آپ نے وہ تکبیرات پڑھی ہیں۔ تو یہ 5 ہاتھ کی انگلیاں بھی دیکھیں نا 5 ہیں،
تو یہ 5 کا عدد آج اس رات کے لیے بڑا ہی اہم اور بڑا قیمتی ہے، اس لیے اس کو ضائع نہیں کیجیے گا ورنہ بہت بڑے انعام سے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا اس طرح، دیکھیں کہتے ہیں اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظروں میں گر گیا ہو، کوئی عورت اپنے خامند کی نظروں میں گر گئی ہو تو اس کو پڑھے تو خاندان کی نظروں میں وہ بندہ بلند ہو جاتا ہے، اور ایسے اگر کوئی ملازم ہے اپنے مالک کی نظروں میں کم تر ذلیل ہو گیا ہے تو بس اس کو پڑھے تو مالک کی نظروں میں باعزت ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص کسی بھی غم اور پریشانی میں، آج قرضہ نہیں اس کا اتر رہا، کوئی بھی رنج و غم اس کو بار بار تنگ کیے جا رہا ہے، کوئی بھی اس کو مشکل آ پہنچی ہے، کوئی غم آ پہنچا ہے، ایسے ہی بس اس عمل کو پڑھے گا تو الحمدللہ انعامات کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور مالک اس کو ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ جو میں نے بتائی ہے اس کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں بعض بد خصلت لوگ نیک اور شریف عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، زبردستی برائی میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کسی شریف آدمی کے گھر جا کر برائی کا اڈا بنا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ تمام گھر سے بری عادتیں، برے رواج، بری چیزیں، برے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندے کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ موقع ہوتا ہے، ہر شریف آدمی کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اس قدر رزق ملے کہ میری ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے صرف ضروریات پوری نہیں ہوں گی بلکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی، آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے اور آپ کو وہ عروج اور مقام بھی مل جائے گا جو شاید آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو فقط آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے نا کہ یہ ماہ رمضان کی اور آخری دنوں کی کتنی عظیم صورت ہے، اور دیکھیں عید کے بارے میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کے اندر پڑھنے کا ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورۃ الاعلیٰ کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کی تعداد کے مطابق 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے مختلف اقوال ہیں اور جس کے اندر اس کا خاص خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے رحمت الہی سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے جو ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتا، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے دوستو اب میں اس صورت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سورۃ الکوثر ہے، جس کا یہ خاص عمل ہے۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ تو دیکھنے میں یہ صورتیں بڑی مختصر سا عمل ہے، لیکن اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ختم ہوتی ہیں، دل جڑ جاتے ہیں اور ذہن کھل جاتے ہیں، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، فہم اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، صبر وہ عطا کر دیتا ہے، امید پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کے بعد بھی وہ عطا کرتا ہے، یہ اسی کی ذات کا کام ہے۔ ورنہ لوگ تو جہاں ایک غلطی کر لیں تو دوسری غلطی پر وہ دنیا سے نکالنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایمان دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، علم بھی عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سکون اور عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، گناہوں کے بعد بھی اللہ عطا کرتا ہے، گناہوں سے پہلے بھی وہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اس کی بارگاہ سے آ جاتا ہے وہ خالی نہیں لٹاتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے نا، پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 10 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو پڑھنا ہے آپ نے فقط صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ اور قرآن کریم کی یہ جو سورت جس کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آخر میں جب دعا کرنی ہے تو دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ اپنی حاجت کو ان الفاظ کے ساتھ طلب کرنا ہے، یا ارحم الراحمین، میری فلاں مشکل اس کو حل فرما دے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے اور مانگنا ہے۔ پھر دیکھیے گا، کہتے ہیں اپنی جگہ سے بندہ بعد میں اٹھے گا، اللہ دعائیں پہلے قبول فرما لے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر